نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا خرچ کرتے ہیں۔ تو ابھی ہماری گفتگو چل رہی ہے اقامت نماز کے حوالے سے، کہ نماز کو قائم کرنے کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں۔ تو کل کے درس میں ہماری بات چل رہی تھی کہ نماز کے وعدے وعیدات اور نماز پڑھنے پر جزا اور نہ پڑھنے پر سزا۔ قرآن پاک کی ثبوت کے ساتھ جو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشادات بیان فرمائے ہیں، اس کے متعلق بات کر رہے تھے۔ تو یہاں پر 5ویں جو آیت اللہ تعالیٰ نے 16ویں پارے کے اندر بیان فرمائی ہے، اور رکوع نمبر 7 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فخلف من بعدہم، کہ بس ان نبیوں کے بعد ایسے خلف ناخلف نالائق لوگ پیدا ہوئے کہ اضاعوا الصلاۃ، کہ جنہوں نے نماز کو برباد کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور وہ خواہشات نفسانیہ کے پیچھے پڑ گئے، فسوف یلقون غیا، پس ان قریب آخرت میں خرابی دیکھیں گے یہ لوگ، یعنی اس جہنم کے اندر یہ لوگ ڈال دیے جائیں گے۔ تو بھی دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنی نمازوں کو برباد کرنے والے ہیں، کہ جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے، اگر پڑھتے ہیں تو نماز وقت پر نہیں پڑھتے یا سرے سے نہیں پڑھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ فخلف من بعدہم، کہ ان انبیاء کے بعد کہ ایسے نالائق اور ناخلف لوگ پیدا ہوں گے، یعنی جب انبیاء کا زمانہ گزر جائے گا، انبیاء کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے، یعنی اس امت کے بارے میں کہا گیا ہے، امت مسلمہ کے بارے میں یہ بات قرآن پاک کے اندر بیان کی گئی ہے، اور اس میں میں اور آپ سارے شمار ہیں۔ جو بھی اس دور کے اندر جو بھی جتنے بھی لوگ قیامت تک آئیں گے، سارے لوگ اس آیت کے ضمن میں آئیں گے، اس آیت میں شمار ہو گئے کہ انبیاء کے بعد ایسے ناخلف نالائق لوگ پیدا ہوں گے اضاعوا الصلاۃ، کہ جو نماز کو برباد کر دیں گے، نماز کی ذرہ برابر بھی فکر نہیں کریں گے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ ہم نے نماز پڑھ لی نہیں پڑھ لی، وقت نماز کا ہوا نہیں، اور ایسی اپنی نمازوں کو برباد کرتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واتبعوا الشہوات، کہ ایسے لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ چکے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فسوف یلقون غیا، کہ ایسے لوگ غی، ایک جہنم کا طبقہ اس کے اندر ڈال دی جائیں گے۔ اس کے بارے میں مفسرین بیان فرماتے، ائمہ کرام بیان فرماتے کہ غی سے کیا مراد ہے، یہ غی جہنم کا کون سا طبقہ ہے۔ فرماتے کہ غی جہنم کا وہ طبقہ ہے کہ ایسا اللہ تعالیٰ نے گڑھا تیار کر رکھا ہے کہ اس کے اندر خون، گندی پیپ یہ جمع ہوگا، اور اس گندے خون کے اندر، اس پیپ کے اندر اس نماز برباد کرنے والے اس بے نمازی کو ڈالا جائے گا اس پیپ کے اندر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہمارے جسم میں کوئی پھوڑا پھنسی ہو اور اس سے ریشہ گندگی یہ پیپ نکل رہی ہو، ہم اس کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتے کہ کہیں میرے ہاتھ کو گندگی نہ لگ جائے، ہم اس سے گھن محسوس کرتے ہیں، اس سے بدبو آتی ہے، اور ایسی عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ ہمارا دل، ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے، کڑواہٹ محسوس کرتے ہیں کہ اتنا برا اس کی بدبو، تو ہر کوئی گھن کھاتا ہے۔ لیکن بھائی جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ نمازوں کو برباد کر رہے ہیں، نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان نماز برباد کرنے والوں کو اللہ جہنم کے اس غی طبقے کے اندر، اس جہنم کے حصے کے اندر ڈالیں گے کہ جو خون اور پیپ سے بھرا ہوا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کسی بندے کو ایسی پیپ اور گندے خون ریشے کے اندر ڈال دیا جائے تو کیا حالت بندے کی ہوگی۔ جو اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتا، سونگھنا پسند نہیں کرتا، گندگی بدبو آتی ہے، اور اگر کسی بندے کو ایسی
اس کے اندر غوطے لگوائے جائے، ڈال دیا جائے ہمیشہ کے لیے اس کو، تو کتنی ذلت، کتنے عذاب کی یہ بات ہے۔ تو بھی ہمیں غور کرنا ہوگا، کیا ہم بھی ایسا معاملہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم بھی اپنی نمازوں کو برباد کر رہے ہیں؟ یہ کس نے کہا؟ یہ کس نے بات؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں بات بیان، جو بات اللہ تعالیٰ بیان فرما دے، اللہ کے رسول بیان فرما دے، اس بات میں ذرہ برابر شک ہو نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ کا حکم، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں شک نہیں ہو سکتا۔ تو بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی نمازوں کو برباد کر کے، اور اپنی نمازوں کو برباد کر کے کہیں جہنم کے اس گڑھے کے مستحق نہ بن جائیں، کہیں اس عذاب میں ہم بھی مبتلا نہ کر دیے جائیں۔ تو میں اس لیے آج سوچیں، غور کریں، اللہ نے موقع ہمیں دیا ہے، ابھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں، شاید کہ ہماری زندگی کے چند لمحات باقی ہے، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کس نہج پر گزر رہی ہے۔ ایمان کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑا حکم اللہ تعالیٰ کا نماز کا ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، 5ویں پارے کے اندر اور رکوع نمبر 12، کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مسلمانوں پر اپنے مقرر کیے ہوئے وقتوں پر فرض کی گئی ہے۔ یعنی جو نماز کا مقررہ وقت مقرر کیا گیا ہے، اس کے اندر نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر وقت گزار کے آپ نے قضا کر کے نماز پڑھی تو وہ نماز نہیں، نماز ادا نہیں ہوگی، وہ قضا ہوگی۔ نماز ادا نہیں ہوگی، وہ قضا ہوگی، اور اس کا ثواب آدھا بھی نہیں ملتا، اس کا ثواب آدھا بھی نہیں ملتا۔ بھائی ایک مثال کے طور پر آپ اسٹیشن پر جائیں، آپ نے لاہور جانا ہو، کراچی جانا ہو، اور آپ کی ٹرین کا جو وقت وہ 9 بجے کا ہے، اور آپ 9 بجے اسٹیشن پر نہ پہنچے، آپ کی ٹرین نکل جائے، گزر جائے، آپ لاہور پہنچ سکیں گے؟ کراچی پہنچ سکیں گے؟ کبھی بھی نہیں پہنچیں گے۔ آپ دھکے کے ذلیل ہو کر واپس آ جائیں گے۔ تو ایسے ہی نمازوں کی مثال کہ جب نماز کا وقت گزر گیا تو پھر تو ٹکرے مارنے والی بات، پھر تو ٹکر مارنے والی بات ہے، پھر نماز ادا نہیں ہوتی۔ نماز وقت پر ہی ادا ہوتی، کیونکہ اللہ نے ایمان والوں پر، مسلمانوں پر، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، کہ بے شک اللہ نے نماز کانت علی المؤمنین، مؤمنین پر، مسلمانوں پر، کتاب موقوتا، مقرر وقت پر فرض کی ہے۔ تو اس لیے تمام حضرات اس بات کا بھی خیال کریں، اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ جان بوجھ کر ساری رات ایسی جاگ دیں، بلا مقصد، کام ہی کوئی نہیں۔ کوئی 12 بجے سو رہا ہے، کوئی 1 بجے سو رہا ہے، کوئی 2 بجے، کوئی 10 بجے، کوئی 11 بجے سو رہا ہے، اور فجر ٹائم اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ تو بھی کوشش کیا کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد دنیاوی کاموں میں مشغول ہونے سے منع فرمایا ہے، اور اگر کوئی بندہ فجر کی نماز میں شامل نہیں ہوتا، اس کے لیے عشاء کی نماز کے بعد جاگنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور ہم ان باتوں کا خیال نہیں کرتے۔ اگر ہمارا سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا، ہم آنکھیں بند کر کے زندگی گزارتے رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے معاملات ہماری آخرت کو برباد کر دیں۔ دنیا تو برباد ہی برباد ہے۔ دنیا میں کیا ہم نے پایا بھائی؟ آج تک بتا دے کوئی، کسی نے کوئی دنیا میں بڑا کارنامہ کیا ہو، یہ دنیا میں اس کا نام ہو، چند زمینوں کے علاوہ، پلانوں کے علاوہ، چند کمروں کے مکانوں کے علاوہ ہم نے کیا بنایا؟ یا تو ہم نے ایسی کوئی اولاد اپنی تیار کی ہو کہ بڑی اس کا نام ہو، کہ بڑا علم میں بڑا وہ جناب علم کا شاہ سوار ہو، اس کا نام ہو، کوئی بڑا شیخ الحدیث، شیخ القرآن، کوئی بڑا علم میں ہم نے کسی اولاد کو بنایا؟ کوئی ہے ہمارے گاؤں بستی میں ایسا؟ کوئی بھی نہیں۔ ہم سب کی دوڑ دنیا کے پیچھے، ہم سب کا مشن، مقصد بس ملازمت تک ختم ہو جاتا ہے، ایک کاروبار تک ختم ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کاروبار کر لیا، ملازمت کر لی، تعلیم حاصل کر کے ہماری زندگی، ہمارا مشن، مقصد ہمیں حاصل ہو گیا، اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ یہ کیا اللہ نے ہمیں اس لیے بنایا کہ ہم کاروبار کر کے بیٹھ جائیں اور بس ختم؟ نہیں، کاروبار کرنے سے منع نہیں کیا، ملازمت کرنے سے منع نہیں کیا، کام کرنے سے منع نہیں کیا، ذمہ دارہ کچھ بھی کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن اپنے تمام معاملات کو اللہ کے حکم کے مطابق کریں، اللہ کے رسول کے طریقوں کے مطابق کریں۔ ہمارے کاروبار، ملازمت، یہ کاروبار، ہر چیز ہماری عبادت بن جائے گی، ہر چیز ایمانداری سے کریں۔ جب نماز کا حکم آئے نماز پڑھے، جب زکوٰۃ کا حکم آئے زکوٰۃ دے، جب حج کا حکم آئے حج کرے، جو بھی اللہ کا وقت کا حکم ہو اس حکم کو پورا کرے، تو ہمارے کاروبار بھی عبادت بن جائیں گے۔ ایسے ایک یہود کا قافلہ آیا اور صحابہ کرام، آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے، کہا کہ آپ کے بارے میں بات مشہور ہے کہ آپ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کہ آپ کے بیوی بچے نہیں ہیں، اپنی بیوی بچوں کے پاس نہیں جاتے، کیا کہ کاروبار نہیں کرتے، اپنے بچوں کا رزق نہیں کماتے؟
فرمایا کہ ہاں سارے کام ہم کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے ہر کام کو اپنے حضور کی تعلیمات کے مطابق کرتے ہیں، کہ ہمارے کاروبار بھی، ہماری کمائی بھی، ہمارا رزق بھی، ہر چیز ہماری عبادت بن جاتی ہے۔ تو بھی آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان صحابہ کی طرح اپنی زندگی گزاریں، کہ اپنے کاروبار ہر چیز کو حضور کی زندگی کے سانچے میں ڈھال دے، کہ تاکہ ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی بھی عبادت بن جائے۔ بھائی اگر آج اسی طرح زندگی گزارتے رہے، اللہ نہ کرے کہیں نہ واقفی نہ علمی کے اندر اپنی آخرت برباد نہ کریں، تو بھی تمام بھائی کوشش کریں گے انشاءاللہ نمازوں کا مکمل اہتمام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنی بڑی بات بیان کی، کیسے عذاب بیان کیے، اور یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ تو ضعیف حدیث ہے، یہ تو فلاں حدیث، یہ قرآن پاک کے اندر ہے، اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، کوئی شک و شبہ اس میں پیدا کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے تمام بھائی کوشش کریں کہ انشاءاللہ آج سے یہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ مکمل 5 نمازوں کا اہتمام کریں گے، اور باجماعت مسجد میں نماز پڑھیں گے، وقت پر نماز پڑھیں گے، اور اپنی نمازوں کو مکمل اللہ کے احکامات کے مطابق فرائض واجبات سنن مستحبات کا خیال کر کے اپنی نمازوں کو ادا کریں گے۔ پھر جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ متقین وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں، تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم بھی ان متقین کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے۔ تو کل کے درس میں انشاءاللہ بقیہ بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا کا اللہ پاک اس کو قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔ اللہ